ضبط کی یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، ایک مدت سے ساحل کا ارمان ہے، در پہ ہو جائے بس حاضری یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی۔ بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ، گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ، اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر، سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی بی بی سی گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہو روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن بہار کے نام سے دہلی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دینی سوال جواب کے آج کے اس پروگرام میں میں ارجمند علی خاں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، پہلا خط ہمارے پاس آج ہے شاہتاج صاحب کا، تلک نگر کرناٹک سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرا تعلق شہر میسور سے ہے، یہاں جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے
تو مرنے کے 3 دن بعد زیارت کے نام سے منسوب کر کے مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے. پھر اگر مرنے والا مرد ہے تو 7ویں دن، اور اگر عورت ہے تو 9ویں دن 7 روز کی یا 9 روز کی فاتحہ کر کے 40ویں دن چہلم کر کے لوگوں کو مدعو کر کے منایا جاتا ہے. تو کیا سب یہ کرنا شریعت کے لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیے، کسی کے مرنے کے بعد یہ جتنے کاموں کا آپ نے اس میں ذکر کیا یہ سب بدعت ہیں. ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے پاس تو وہی کام احکام شرعیہ کہلاتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہوں یا سنت سے ثابت ہوں یا صحابہ کرام نے ان کو کیا ہو. بھئی اموات تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، رسول اللہ کے بعد حضرت خلفائے اربعہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی موتیں ہوتی رہی ہیں. تو اس طرح کا کوئی عمل کہ اس زمانے میں ہوا ہو، یہ تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. صرف اتنا تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اور ان کے گھر میں کوئی غم کا ماحول ہے، لہذا ان کے ہاں کھانا بھیجو. تو یعنی جس کے گھر میں موت ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس دن اس کے ہاں چولہا نہیں جلتا ہے یا بیچارے کے ہاں غم کا ماحول رہتا ہے، تو اس کے ہاں کھانا بھیجنا چاہیے. تو یہ بھی اسی دن کے لیے ہے. سوگ کا بھی جہاں تک منانے کا تعلق ہے، یعنی سوگ کا مطلب یہ کہ بس ایک اپنے اوپر غم کا طاری رکھنا جو فطری بات ہے، وہ بھی 3 دن کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ تمام کام جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ شرعی کام نہیں ہیں، اور کسی کے مرنے کے بعد جو مسنون طریقہ ہے وہی کہ جلدی سے جلدی اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور شرعی احکام کے مطابق اس کو دفن کر دیا جائے. اور اس کے بعد اب اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے مغفرت کے لیے زیادہ زیادہ قرآن پڑھ کر، یعنی کوئی مقررہ وقت یا مقررہ دن یا جگہ طے کر کے نہیں، بلکہ جو بھی چاہیں جس طرح سے بھی چاہیں قرآن شریف پڑھ کے اس کی روح کو ثواب پہنچا دیں، اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دی جائے کسی دن بھی جتنی بھی طاقت ہو. یہ بھی نہیں کہ ادھار قرض لے کر کے کھلایا جائے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ایک روایت آپ بتا رہے ہیں کہ مٹھائی تقسیم کرنا، اس کا تو کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ خود بھی دیکھیے کہ جو آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں وہ کھانے والے سب اپنے آس پڑوس کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، یا بڑے ہو سکتے ہیں، چھوٹے ہو سکتے ہیں. اس سے مرنے والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بھائی غربا مساکین کو آپ کچھ کھلائیں تب تو خیر سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اور یہ نیت کر لیں کہ مرنے والے کی روح کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو قطعاً بدعت ہیں. وہ بھی 10واں مقرر کر کے، 40واں مقرر کر کے، یا 20ویں یا برسی مقرر کا دن ایک طے کر کے اور اس کو کھلانا اور دینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں ملتا، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے محمد شاہ حمید صدیقی صاحب کا، حیدرآباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اپنے بھائی بہنوں سے یا رشتہ داروں سے اختلافات ہیں، تو کیا ایسے شخص کا حج قبول ہوگا یا جانے سے پہلے وہ من مٹاؤ جو ہے اس کو دور کرے؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے وہ تمام اپنے نزاعی معاملات، جھگڑے لڑائی یا کسی کا لینا دینا ہو، کچھ اس کی طرف قرض ہو، یا تو ادا کر دے یا معافی مانگ لے، یا بہرحال معاملات کو صاف کر کے جانا چاہیے تاکہ وہاں عبادت میں بھی دل لگے، لوگوں کی طرف سے بھی اس کا دل صاف ہو، اور اللہ کے حضور بھی جا کر کے سرخ روئی حاصل ہو. تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے ہے. لیکن جہاں تک حج کے قبول ہونے یا حج کے مکمل ہونے کا سوال ہے، اس میں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سلسلے میں، کہ اگر حج کے ارکان اس میں پورے کر لیے، حج کے ارکان وہاں جانے کے بعد پورے کر لیے، تو حج تو اس کا ہو جائے گا. حج میں تو کوئی اس میں کلام ہے نہیں. ہاں، ارکان ہی میں اگر کمی رہ جائے اور یہاں وہ سب سے معافی تلافی کر کے گیا ہو، سب کچھ کر کے گیا ہو، اور وہاں حج کے ارکان پورے نہ ہو پائیں، تو پھر اس کا تو وہ حج مکمل ہوگا ہی نہیں. قبولیت نہ قبولیت کا سوال وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ اس نے حج کیا ہے. اپنا فرض ادا کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روئی حاصل کرنے کی نیت سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. یہاں تو حج کے مکمل ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ہے.
اگر ارکان ادا ہو گئے تو حج تو ادا ہو جائے گا. ہاں اگر وہ معافی تلافی کر کے نہیں گیا ہے تو وہ گناہ گار ہے. یہ اس نے بہت برا کیا کہ ایک ایسے مبارک سفر پر جا رہا تھا اور معافی تلافی کا کام کر کے نہیں گیا. لیکن حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے یا حج کے مکمل ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. گناہ گار وہ اس صورت میں رہے گا کہ تم اپنے معاملات کو صاف کر کے کیوں نہیں گئے. اچھا، یہ بات تو رہی بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے اختلافات کی. اگر کسی شخص کے اپنے والدین سے کوئی ایسے معاملات ہیں، من مٹاؤ ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو پھر ماں باپ کا بھی معاملہ ہے. اول تو پہلی بات یہ ہے کہ معاملات کے حقوق پورے ادا کر کے جائے. اگر اس کے اوپر یعنی ان کے کھانے پینے کا خرچ اس کی طرف اگر وہ ذمہ داری ہے اس کی تو ان کے خرچ کا انتظام کر کے جائے پورا. اور والدین کا اگر اس نے کوئی ان کا نقصان کیا ہے یا ان کو خوش نہیں رکھا ہے یا ان کے ناراضگی رہی ہے تو معافی مانگ کے جائے ان سے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی نہیں کرتا ہے، تو حج تو ادا ہو جائے گا. گناہ گار رہے گا وہ ضرور، حج تو ادا ہو جائے گا. اچھا، آپ نے کہا کہ معاملات کو صاف کر کے جی حج کے لیے جانا چاہیے. جی. تو اگر کسی کا کسی پر قرضہ ہے اور پھر وہ حج پہ چلا جاتا ہے، کسی کا کسی پر قرضہ یعنی جانے والے کا قرضہ کسی پر ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، وہ اس سے بات کر کے جائے اور اس سے کہہ کے جائے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، تم نے نہیں دیا ہے، میرے وارثین کو دے دینا، میرے اولاد اس کو دے دینا. بات صاف کر لے ان سے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کی طرف قرض ہے وہ بیچارہ فوراً ادا کر سکے، لیکن کم سے کم بات تو کر لے نا. معاملہ تو اپنا صاف کر لے، دل صاف کر لے. اور وہ بھی یہ کہہ دے کہ ہاں اگر تم آ جاؤ گے تو لے لینا، خدا نخواستہ نہ آ سکے تو میں تمہارے ورثاء کو یہ رقم ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے، کوئی حرج. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے محمد نصیر الدین صاحب کا عادل آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی منانا شرعاً درست ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، جیسے وہ برتھ ڈے وغیرہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن کو منانا جائز ہے. دیکھیے بھائی، ہمیں تو اس طرح کے کاموں میں وہ مثال سامنے رکھنی چاہیے خلفائے راشدین کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان لوگوں کو جتنی ہو سکتی تھی، جس قدر زیادہ محبت ہو سکتی تھی، اب 1500 سال کے بعد ہمیں تو اتنے تعلق نہیں ہو سکتا. ہمیں یعنی حتی الامکان اب ہر آدمی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھیں دیکھی، ان سے تعلیم حاصل کی اور ان سے دین حاصل کیا، ان کو جس قدر لگا ہو سکتا تھا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا رسول اللہ کے وفات کے دن وہ لوگ کوئی ایسا جشن مناتے تھے؟ کیا انہوں نے اس زمانے میں چھوٹا موٹا، آج تو بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کیا ایسا کوئی جشن ہوتا تھا یا کوئی چیز ہوتی تھی؟ اگر کچھ بھی تھا، یعنی اس کی کوئی بھی ادنا سی بھی مثال اگر ملتی ہے، تب تو ہم آج کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اگر اس زمانے میں یہ نہیں تھا تو ہم اس کو دین کا کام تو نہیں کہہ سکتے. اب کیوں کرتے ہیں لوگ؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب دیوالی منائی جاتی ہے، جب چراغاں یعنی عیسیٰ مسیح کے پیدائش پر کیا جاتا ہے اور 25 دسمبر کو کیا جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہمارا مذہب کسی کے نقل کے اوپر انحصار نہیں ہے. ہمارے مذہب کا انحصار، تمام تقریبات کا انحصار، تمام کاموں کا انحصار جو ہے وہ سنت رسول پر ہے یا صحابہ کرام کے اعمال پر ہے جو انہوں نے اس وقت میں انجام دیے. ہمارا عمل جو ہے وہ دوسری قوموں کے اس کے اوپر نہیں ہے کہ صاحب فلاں کرتا ہے لہذا ہم بھی کریں گے. آپ کو بہت یاد کرنی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے یاد کیجئے، لیکن یہ اس طرح سے یہ تو فضول خرچی ہے. یہ فضول خرچی ہے. ولا تبذر تبذیرا. قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں. تو ان پیسوں کو آپ غربا میں تقسیم کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، کسی بیوہ کے بچے اگر ہیں، لڑکی اگر ہے تو اس کی شادی میں خرچ کیجئے. تو یہ تو یا اسپتال کھلوا دیجئے اتنے پیسوں کو جو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں جلوس میں، اس سے آپ اسپتال کھلوا دیجئے جو رفاع عام کا کام دے، لوگوں کو اس سے فیض پہنچے. اس سے یہ روشنی چراغا جو آپ نے کیا اس سے فائدہ کیا پہنچا، فیض کیا پہنچا اس سے؟ یہ عقلی طور پہ اگر آپ سوچیں تو اس میں تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، اس لیے ہم تو اس کو کوئی کار ثواب نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آ رہا ہے تو ہمیں ای میل کیجیے یا ہمیں خط لکھیے.
لیکن اس کے متعلق ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں ای میل کریں یا خط لکھیں تو برائے کرم صاف صاف اپنا پتہ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، کیونکہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا فوری طور پر جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ کے خط لکھنے کا جگہ کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ادا کروں نماز مسجد احرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الحمدللہ رب العالمین نحمده نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. صدق اللہ مولانا عظیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریر کا موضوع ہے امن عالم اور اسلام، یعنی عالم کی شانتی اور اسلام. اسلام یہ ایک عربی لفظ ہے جو فلم اور سلم یہ دو روٹ ورڈ عربی کے ہیں جن سے یہ ورڈ نکلتا ہے. یہ دونوں ورڈ فلم اور سلم قرآن پاک کی آیتوں میں ہمیں صاف دیکھنے کو ملتا ہے. فلم کے معنی ہیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، اور سلم کے معنی ہیں امن اور شانتی. سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت اور 208 نمبر کی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو
ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے طریقے سے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ۔ یہاں فلم کا معنی اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ فلم یہ سورہ انفال 8 نمبر کی سورت اور 60 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِن جَنَحُ السَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ امن چاہیں، شانتی چاہیں تو ان کو دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ فلم اور فلم دونوں کے معنی یہ ہوئے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اور امن شانتی۔ اسلام کے معنی امن اور شانتی کے ہیں، اور جو شخص اس بات کے اوپر عمل ہو جائے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اور امن اور شانتی کا مذہب پالے، اس شخص کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلم یعنی اس کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ یہ رہا اسلام ورڈ کا مطلب، اور اس حساب سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے لوگ جو ہے اسلام کے اوپر تابع ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی جس نے پیدا کیا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی بتاتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، جتنے بھی چیزیں ہیں، انسان کو اور جنوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب اس کے پیدا کرنے والے کے حساب سے، اس کے قانون کے حساب سے چلتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مالک کی مرضی کے تابع کیا اور اسی حساب سے وہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اگر ہم پیدا کرنے والے کے حساب سے اپنی زندگی اور اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو یقین مانو وہ پیدا کرنے والے کا قانون اتنا زبردست اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہمیشہ ہی چین اور امن اور ہم آہنگی، ہارمونی ہم پائیں گے۔ میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نیچر کے اندر جو دنیا میں ہم پاتے ہیں اور اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اتنا زبردست طریقے سے ایک اصول ہے، ایک لا ہے کہ اگر اس میں سے ذرا بھی تل بچل ہو جائے تو پوری کائنات درہم برہم ہو جائے اور سکھ اور شانتی جو ہمیشہ پائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، تیل، دودھ اور پانی کی شکل کے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جب منجمد اور سالڈ ہو جائیں، جب خوب زیادہ سرد ہو جائے، خوب زیادہ وہ اس کا ٹیمپریچر لو کر دیا جائے تو وہ سالڈ شکل میں ہوتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں۔ اور ہر سیال چیز، ہر لیکوڈ چیز جب منجمد ہو جاتی ہے تو وہ ڈینسٹی اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، گہری ہو جاتی اور وہ زیادہ ویٹ ہو جاتا اور وہ نیچے کی طرف چلا جاتا۔ اسی لیے اگر ہم گری کا تیل، کھوپرے کا تیل جب بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ جائے تو جب وہ سالڈ ہو جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے تو وہ نیچے نیچے بیٹھنے لگتا ہے۔ اگر یہ چیز جو ہے ساری ہی سیال چیزوں میں لیکوڈ میں پائی جاتی ہے، صرف ایک لیکوڈ کو چھوڑ کر کے، ایک سیال کو چھوڑ کر کے، اور وہ پانی ہے۔ پانی جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ منجمد آئس اور برف جیسا ہو جاتا ہے تو وہ نیچے نہیں بیٹھتا بلکہ وہ اوپر کی طرف تیرتا ہے۔ اگر یہ دوسرے سیالوں کی طرح، دوسرے لیکوڈ کی طرح اگر یہ بھی نیچے بیٹھتا تو سمندر میں، تالابوں میں، پونڈز کے اندر جہاں جہاں پانی ہے وہاں پر اگر ٹھنڈی کے دنوں میں اوپر سے جب ٹھنڈی لگتی ہے وہ برف ہو جائے اور برف ہونے کے بعد وہ نیچے بیٹھنے لگے تو جتنے بھی اس کے اندر جاندار ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، کیونکہ اس طریقے سے وہ نیچے جب بیٹھ جائے گا تو جتنے بھی اس کے اندر مچھلیاں ہیں، جاندار ہیں، ان کے لیے زندگی دوبھر ہے، ممکن نہیں ہے۔ پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ تیرتا رہتا ہے اور تیرنے کی وجہ سے نیچے کا پانی پانی رہتا ہے اور وہ انسولیشن کا کام کرتا ہے اور اس طریقے سے اوپر ہی کی طرف برف جمع ہوا رہتا ہے، نیچے پانی رہتا ہے، اور یہ جو ہے اب ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے لیے خطرناک ہو، بلکہ جتنے بھی مچھلیاں ہیں اس کے اندر جاندار ہیں وہ
آسانی سے اچھے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا اصول ہے کہ اگر ذرا بھی اس کے اندر تل بچل ہوتا تو کتنا زبردست طریقے سے یہ نقصان دہ ہوتا, کتنے زیادہ پرانیوں کو, کتنے زیادہ مچھلیوں کو. یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس مالک کے حساب سے, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو گزارے تو اسی طریقے سے ساری کائنات میں جنوں کے اندر بھی انسانوں کے اندر بھی امن اور شانتی ہوگی, چین اور سکون ہوگا, کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا بتایا ہوا ہے, جس نے تم کو اور ہم کو سب کو پیدا کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کریں اور اسی طریقے سے زندگی گزارے تو یہ اس طریقے سے ہمیں امن اور چین اور شانتی حاصل ہوگا, اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی اگر ہم اسی بتائے ہوئے طریقے پر اس کے چلیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے تعلق سے بہت سے لوگ, بلکہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو لوگ برا سمجھے, بدنام کیا جائے کہ یہ مذہب جو ہے مار کاٹ سکھاتا ہے اور غلط چیزیں سکھاتا ہے, یہ امن اور شانتی کا پیغام نہیں دیتا. کچھ لوگ جو ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے بے تکی باتیں اسلام کے تعلق سے کرتے ہیں. اسی لیے ایک میگزین ہے ٹائمز میگزین, 16 اپریل 1979 کے اندر اس میگزین کے اندر ایک سٹیٹسٹکس دیا گیا کہ پچھلے 150 سالوں میں 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے. یہ ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 کی رپورٹ ہے. 150 سالوں میں 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی. کیوں؟ تاکہ اسلام بدنام ہو. ہم میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ اس کو مانیں گے کہ کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا جاتا ہے اور کس طریقے سے ذہنوں کو تبدیل اور بدلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم عیسائیوں کے جو ننس ہوتے ہیں, سسٹر ہوتے ہیں, مدرز ہوتے ہیں, وہ جب اوپر سے نیچے تک اپنے کو کور کرتی ہیں تو ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہی چیز اگر ایک مسلمان عورت اوپر سے نیچے اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلمان اپنی عورتوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں, یہ مسلمان اپنی عورتوں کو ڈھانک کر کے گھر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. کیسے دوہری پالیسی ہے, کیسا دوہرا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ. اگر ہم سکھ کو دیکھتے ہیں ہزاروں کی پبلک کے اندر, لاکھوں کی پبلک میں, جب وہ اپنا پگڑی اور داڑھی پہن کر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست آئیڈینٹی ہے, کیا اس کی شناخت ہے کہ لاکھوں میں اگر ایک سکھ کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان داڑھی سپورٹ کرتا ہے اور ٹوپی لگاتا ہے تو دیکھو یہ ٹیررسٹ ہے. ایک مرتبہ گوا میں ایک تقریر کر رہا تھا ایک موضوع کے اوپر, سوال جواب کے سیشن میں ایک شخص آیا, جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تو اس آدمی کی عادت, کیوں؟ کیونکہ داڑھی ہے, ٹوپی ہے. یہ ایک طریقے کا رجحان پیدا کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کو برا لوگ سمجھیں, اسلام کو سمجھیں کہ یہ صحیح مذہب نہیں ہے, برا مذہب ہے. اسی طریقے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں, پرچے بانٹے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے جو مار کاٹ کا مذہب ہے, ٹیررسٹ مذہب ہے, لوگوں کو مارنے کاٹنے کے لیے سکھاتا ہے. مثال کے طور پر ارون شوری بھی ایک کتاب لکھے ہیں ورلڈ فتاوا, اور پرچے بھی بانٹے جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے طرف سے کہ دیکھیے قرآن کے اندر سورہ توبہ میں 9 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافر کو پاؤ اس کو مارو, کاٹ ڈالو. قرآن میں لکھا ہے اور وہ پرچے میں لکھ کر کے ساری جگہ پر بانٹتے ہیں. اب کوئی بھی آدمی ایسا دیکھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ کافروں کو مارو تو ظاہر ہے اس کو یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے. میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پس منظر سے الگ ہو کر کے بات کریں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کریں, تو اس بات کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. میں قرآن ہی سے مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء کے اندر 43 نمبر کی آیت میں کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ, تو ایسا لگے گا ارے ایک ایسی کتاب ہے, مسلمان تو 5 وقت کی نماز دوڑ کر کے پڑھتے ہیں
اور اتنا اہتمام کرتے ہیں. ان کی کتاب تو کہتی ہے کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی بات